بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صلوات حضرات، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جیسا کہ بھی آپ نے سنا برادر عزیز جناب علی آل رضا زیدی صاحب سے کہ ان کی پھوپھی بھی تھیں اور ایک اچھی ماں تھیں، اس اعتبار سے کہ آپ ان کے فرزندوں کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ انوالو رہتے ہیں، ماشاءاللہ پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کی تربیت، ان کا اخلاق، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور ان کے بھی بچے ماشاءاللہ سے یہاں بھی انوالو ہیں، سنڈے اسکول میں بھی آتے ہیں اور مجلسوں میں بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ اوور آل کمیونٹی سے اٹیچمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہیں۔ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو جو نوجوان بچے ہیں ان کا ایک خواب ہوتا ہے شادی، بس ان کی زندگی کا اہم ترین گول کیا ہوتا ہے؟ شادی۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ شادی ہی سب کچھ ہے۔ یہ تو خیر میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں، بچوں سے بھی پوچھے، جیسے کسی سے پوچھا تم کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا۔ تم کیا بنو گے؟ اس نے کہا میں انجینئر بنوں گا۔ اس نے کہا تم کیا بنو گے؟ کہا میں دولہا بنوں گا۔ تو اب یہ دولہا بننا اتنا اٹریکٹیو ہے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اسی کو گول سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو دولہا ہے نا، جتنا مسکراتا وہ نظر آتا ہے اس وقت جتنا خوش اس دن نظر آتا ہے، اس کو دیکھیں آپ، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس وہ دولہا بننا کیا مطلب، یعنی کہ میری شادی ہوگی، میری ایک بیوی ہوگی اور اس کے بعد اس کے کچھ خواب ہوتے ہیں جو وہ سجائے ہوئے ہوتا ہے۔ ایسے ہی لڑکی اپنے شوہر کے تعلق سے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ اصل شادی کا ہدف جو اللہ نے رکھا ہے، شادی کا جو مقصد رکھا ہے وہ نسل کا تسلسل ہے۔ اور شادی ٹھیک ہے، ایک فن بھی ہے، صحیح ہے، خوشی کا موقع بھی ہے، لیکن اوریجنلی ذمہ داری شروع ہونے کا مرحلہ ہے، جہاں سے اب یہ دونوں جو اس وقت زن و شوہر ہیں اب یہ باپ بنیں گے اور یہ ماں بنیں گے۔ یہاں سے جو ذمہ داری شروع ہوتی ہے دونوں کی، اور اصل میں یہاں سے شروع نہیں ہوتی، شروع ہوتی ہے جبھی سے جب یہ فیصلہ کرتے ہیں شادی کرنے کا۔ اس وقت سے ان کی ذمہ داری، ماں اور باپ ہونے کی ذمہ داری جبھی شروع ہو جاتی، جبکہ ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ وہ ذمہ داری کیسے؟ اس لیے کہ اس انتخاب میں شریعت نے یہ شامل کر دیا کہ تم جب انتخاب کرو اپنے لیے اسپاؤس کا تو یہ دیکھو کہ یہ تمہارے بچوں کے لیے باپ کیسا ہوگا، تمہارے بچوں کے لیے ماں کیسی ہوگی۔ یعنی اس وقت سے ماں اور باپ ہونے کا احساس دلایا، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے۔ یعنی بچے ایک پودے کی طرح ہیں، ایک ایسا پودا کہ جو خود کھڑا نہیں ہو پاتا۔ اس طرح کے پودے ہوتے ہیں نا، بیل ہوتی ہے تو خود نہیں کھڑی ہو پاتی، تو اس کو جس شیپ میں آپ لے جانا چاہیں، جو ڈیزائن آپ اس سے بنانا چاہیں وہ بن جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اس کا رخ جدھر موڑ دیا اس طرف وہ بیل چلی گئی اور اس طرف وہ پودا چلا گیا۔ اسی انداز سے وہ اگر جھکانا ہے جھک گیا، آپ کو اوپر لے جانا اوپر لے گئے، دائیں طرف لے جانا دائیں طرف لے گئے، بائیں طرف لے گئے۔ یہ آپ کے اوپر ہے۔ اسی انداز سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ تو والدین کی جو ذمہ داری ہے انتہائی زیادہ، صرف اچھا مکان ان کو دلانا یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف اچھے کپڑے ان کے لیے تیار کرنا اور بہترین گاڑیوں میں ان کو لے کر پھرنا اور یہ ظاہر کرنا سوسائٹی میں کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ بہت رفاہ میں رہتے ہیں، صرف وہ کافی نہیں ہے۔ اصل تربیت اسٹرگل وہاں ہوتی ہے، اصل آپ کی ذمہ داری وہاں ہے کہ آپ اپنے بچے کو جیسا جیسا دن گزرتا ہے، ہر دن قیمتی ہے۔ جو دن چلا گیا نا پھر واپس نہیں آتا۔ ماں باپ کی جو ریلیشن شپ ہے بچوں کے ساتھ اس کی واپسی نہیں ہے، ختم۔ ہر دن بچہ چینج ہوتا ہے، ہر دن بچہ چینج ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں پھر بچہ آپ کی بالکل نہیں سنتا، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اس کے اپنے پلان ہوتے ہیں، اس کا اپنا اسکیجول ہوتا ہے،
اس کے اپنے ایمبیشنس ہوتے ہیں، اور پھر آپ بس انتظار کرتے رہ جاتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے بیٹی سے بات کروں، اور اس کے بعد پھر اس کی اپنی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر نئی سائیکل شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جتنا وقت آپ گزار سکیں اپنے بچوں کے ساتھ اور اس کو جو شیپ دیں گے، اصل میں کریڈٹ آپ کو جائے گا۔ جتنا اچھا بچہ ہوگا لوگ آپ ہی کی تعریف کریں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم اچھے لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ سب ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مؤمنین ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں، تو آپ کو دیکھ کے آپ کے والدین کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ کو دیکھ کر آپ کی جو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کتنی اچھی تربیت ہے، یہ بات کہ کتنی اچھی، کیا اخلاق ہے، کیا ادب ہے، کیا تہذیب ہے، کس انداز سے ان کا ذرا گفتگو دیکھیں آپ، ان کا جذبہ دیکھیں آپ، ان کا ایمان دیکھیں۔ جیسی آپ تعریف کریں گے تو اصل تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ والدین کی ہو رہی ہے۔ تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید سے، اگرچہ بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے والدین سے، جرنل ایک آیت ہے، لیکن ایک لحاظ سے ہے۔ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، اور یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، بہت آپ سب کے زبان زد ہوگی، آپ سب کو یاد ہوگی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اس پارے کا نام ہی لن تنالو ہے، اس لیے کہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کیا زبردست بات ہے۔ قرآن نے ایک عجیب امتحان میں ہر انسان کو ڈال دیا ہے۔ لن تنالوا البر حتی، لن جو ہے یہ نہی ابد کے لیے آتا ہے، ہمیشہ، فار ایور، نفی کے لیے، دس ول نیور ہیپن، یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب کبھی نہیں ہوگا اس کے لیے لفظ لن استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گے۔ اب جو لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ قیامت میں ہم خدا کو دیکھیں گے، جس خدا نے موسیٰ سے کہہ دیا، اپنے کلیم سے جس سے گفتگو ہو رہی ہے، لن ترانی، بات تو مجھ سے کر رہے ہو تم مگر مجھے دیکھ نہیں سکتے تم کبھی۔ تو جب نبی نہیں دیکھ سکتا تو عام انسان کیسے دیکھ سکتا ہے خدا؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ لن ترا، لن یعنی نیور، کبھی نہیں ہوگا ایسا کہ تم ہمیں دیکھو۔ اسی طرح یہاں پر لن تنالوا البر، تم کبھی بھی نیکی کو، رائچسنس کو، اچھائی کو، بھلائی کو، اے لوگو، اے انسانوں، اے مومنوں، کبھی نہیں پا سکتے۔ لن تنالوا البر، اب بات یہاں سے شروع ہوئی، تم کبھی نہیں پا سکتے۔ اگر یہاں رک گئے تو بڑا خطرناک ہے، تم تو کبھی نیکی کو پا نہیں سکتے، کبھی، فیوچر میں بھی۔ لن تنالوا البر، تم کبھی بھی نیکی کو نہیں پا سکتے۔ بہت سے لوگ جو قرآن کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ اسی ٹائپ کا کرتے ہیں۔ کوئی ایک ٹکڑا لے لیا کہیں سے چھوٹا سا، کہا دیکھو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم کبھی نیکی کو پا ہی نہیں سکتے۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جانا، قرآن کہہ رہا نماز کے قریب مت جانا۔ انہوں نے کہا دیکھو قرآن تو کہہ رہا نماز کے قریب مت جانا۔ تو کچھ لوگ اس ٹائپ کے انٹرپریٹیشن قرآن کے کرتے ہیں۔ اس کے آگے دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تمہیں پسند ہے، وہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ جب تم وہ خرچ کرو گے تب تم کو نیکی ملے گی۔ اب دیکھیں اس آیت میں بہت سی چیزیں ہیں اور میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ لن تنالوا البر، بر کا ایک لفظ استعمال ہوا یہاں پر، تو یہاں پر جو بر ہے جو استعمال ہوا ہے، کیا مطلب اس کا؟ یعنی نیکی۔ اب آپ والدین کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ بر الوالدین، بر والدین یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو اس لیے اس اعتبار سے بھی یہ کنیکٹڈ ہے کہ والدین کے ساتھ آپ کو نیکی کرنی ہے، اس کے لیے لفظ بر استعمال کیا ہے شریعت نے۔ بر وہ نیکی ہے، دیکھیں ایک خیر بھی نیکی ہے، خیر جنرل ہے، بر خصوصی ہے۔ بر وہ نیکی ہے کہ جو انسان سے کسی انسان کو ملے، بر وہ نیکی ہے کہ جس کا فائدہ کسی شخص سے کسی شخص کو ملے۔ تو تم وہ والا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ بہت اہم ہے، سب سے اہم تو یہی ہے بھئی، حقوق اللہ تو ادا ہونے ہی چاہیے، وہ تو بنیاد ہے ہر شے کی، لیکن حقوق اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو حق ہے وہ حقوق الناس کا ہے، حقوق العباد کا ہے۔ اور ایک اعتبار سے زیادہ اہم اس لیے ہے کہ جب حساب و کتاب کی منزل آتی ہے تو پھر حقوق العباد زیادہ مشکل ہے۔ حقوق اللہ کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے کہ یا سریع الرضا، خدا بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ حقوق کے جس میں کمی آ گئی خدا کے حقوق میں، آپ نے توبہ کر لی، آپ نے معافی مانگ لی، خدا جلدی راضی ہونے والا ہے۔
یہ خدا ہے جو جلدی راضی ہوتا ہے، یہ تو بندہ ہے جو جلدی راضی نہیں ہوتا، بلکہ اور مشکل کرتا ہے یہ. آپ جتنا اگر کسی سے ناراض ہے نا، آپ کیا چھوڑیں راضی ہو جائیں، جتنا آپ ان سے کہیں گے چھوڑیں راضی ہو جائیں، اتنا ہی زیادہ وہ اکڑتے نظر آئیں گے. میں کیسے چھوڑ دوں، اس نے مجھ کو یہ کہا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، ارے چھوڑ دیں، چلیں معاف کر دیں، میں کیسے معاف کر دوں، اس کی مجال کیسی تھی، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا سوچا ہی کیوں تھا. اب یہ راضی نہیں ہو رہے ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، راضی نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہے، بندہ جلدی راضی نہیں ہوتا. یہی بندہ جو دوسرے سے راضی نہیں ہو رہا ہے، وہ مصلی پہ بیٹھ کے خدا سے کہہ رہا ہے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. یہی بندہ جو دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، یہی بندہ خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر خدا اس سے پوچھ لے کہ تم میرے پاس تو آئے ہو معافی مانگنے کے لیے، وہ جو میرا دوسرا بندہ تمہارے پاس آیا تھا معافی مانگنے کے لیے، تم نے اس کو معاف کیا؟ نہیں جی میں نے تو معاف نہیں کیا. اس لیے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی. پھر تمہاری کیسے ہمت ہوئی گناہ کر کے ہم سے کہنے کی کہ معاف کر دے؟ تم میں اس میں کتنا فرق ہے، تو تم نے اس چھوٹے سے فرق میں اس کو معاف نہیں کیا، اور تم ہماری نافرمانی کر کے ہم سے آ کر کہہ رہو ہم کو معاف کر دو. اگر ہم بھی کہتے ہم تو معاف نہیں ہوتے، مگر خدا کون ہے؟ سریع الرضا، خدا جلدی راضی ہو جاتا ہے، خدا جلدی راضی ہے. دیکھیں ایک مومنہ کی اصالہ ثواب کی مجلس سے تو حوالہ پھر وہی آئے گا. خدا نے اپنی رحمت کا اس زمین پر ریفلیکشن قرار دیا ہے مادی دنیا میں ماں کو. ماں جو ہے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو جائے، بچہ ذرا آ جائے سامنے، آنے کے بعد بس آغوش میں سر رکھ دے، سب بھول جاتی ہے ماں، سب کچھ بھول جاتی ہے ماں. کتنا ہی ناراض ہو فوراً راضی ہوتی ہے، جلدی راضی ہو جاتی ہے، نہیں بھی آئے تو بھی راضی ہو جاتی ہے. وہ خدا جو 70 گنا، 70 تو ہم اس لیے کہتے ہیں سمجھنے کے لیے، ورنہ اور 70 اصل میں کثرت کا حوالہ ہے. اس عربی میں 70 ٹائمز کثرت کا حوالہ ہے. نہیں تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے، کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنا گنا زیادہ چاہتا ہے. اگر آپ نے کہا 70 گنا زیادہ چاہتا ہے تو آپ نے 70 میں محدود کر دیا. نہیں، 71 گنا نہیں کھاتا، 72 گنا نہیں چاہتا، 100 گنا نہیں چاہتا. نہیں، 70 جو ہے کثرت کے مفہوم میں، یعنی خدا 70 گنا ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. اسی لیے جب بندہ خدا کی بارگاہ میں آ جائے، آپ سوچیں کہ ماں کا تصور کریں کہ یہ ماں کہ جس کو ناراض کر دیا، کسی وجہ سے ماں ناراض ہو گئی. ابھی بچہ، چھوٹا بچہ، آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں، ماں نے کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں، تم سے بات نہیں کروں گی، تم نے بہت غلطی کی، ہٹو. اور وہ آ گیا، ماں کے پاس آ گیا، ابھی بھی اس کو قبول نہیں کری، مگر جیسے ہی وہ رونے لگتا ہے، جیسے ہی اس کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، پھر ماں برداشت نہیں کرتی، پھر وہ سینے سے لگا لیتی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ عبادت میں قبولیت کی علامت ہے بندے کی آنکھ سے آنسو کا آ جانا. اگر یہ آنسو بہ جائے تو اس کے بعد پھر یقین جانے کہ خدا انشاءاللہ آپ کی دعا کو بھی قبول کر رہا ہے اور آپ کی توبہ کو بھی قبول کر رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم بر کو اب یہ بر کیا ہے پہلے ہمیں اس کو دیکھنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بر بھی نیکی کا نام ہے، لیکن زیادہ تر حقوق الناس کی جانب اشارہ ہے. البتہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 177 میں کچھ حوالے اس لیے دے دیتا ہوں کہ بعد میں بھی تھوڑا سا اگر آپ ریلیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ عجیب آیت ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن بر من آمن باللہ والیوم الآخر. تو اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کچھ لوگ اسی پر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، اور ان کی گویا ان کا اصرار یہ ہوتا تھا کہ ہم زیادہ نیک ہیں تم سے. وہ کہتے ہیں ہم تم سے زیادہ نیک ہیں. کیا نیکی ہے آپ کی؟ کہا میں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں. اس نے کہا تمہاری کیا نیکی ہے؟ کہ میں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں، میری عبادت ادھر کی ہوتی ہے. اس نے کہا میں اس طرف عبادت کرتا ہوں، میں اس طرف رخ کرتا ہوں. یہ باتیں ہو رہی ہیں. خدا نے کہا کہ دیکھو یہ رخ تو ہم جدھر حکم دیں تمہیں اس طرف رخ کر، رخ تو ہمارے حکم کی اطاعت ہے. حکم وَإِلَّا خود قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اَيْنُمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی طرف تمہارا رخ ہوگا. بھئی یہ جو کعبہ ہے کیا خدا وہاں رہتا ہے؟ نعوذ باللہ. اب آپ نے کہا نماز کا رخ ہمیں کعبے کی طرف کرنا ہے. ہاں کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکم خدا ہے، اور اس کا جو فلسفہ ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس میں جو وحدت کا
ایک بہترین منظر نظر آتا ہے جب انسان تمام مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. وہ سارے مسائل، سارے مقاصد ہیں اس کے اندر، اس کا ایک فلسفہ، ایک حکمت ہے اس کے پیچھے. اس کا مطلب نہیں کہ خدا اس طرف ہے. تو یہی بحثیں ہوتی تھی. تو قرآن نے کہا آیت نمبر 177 میں سورہ بقرہ کی، کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ بحث چھوڑ دو، بس جو خدا نے کہا تھا اس طرف رخ کر لو. اس طرف رخ کریں گے، اس طرف رخ کریں گے. تو یہ بر یہ نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کدھر رخ کرو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیکی یہ ہے کہ خدا پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ، انبیاء پر ایمان لے آؤ، ملائکہ پر ایمان لے آؤ. سب سے پہلی بات یہ ہے نیکی میں کہ عقیدہ تمہارا صحیح ہو جائے. عقیدہ خراب ہے، نیکی کرتے پھر رہے ہیں، وہ نیکی قابل قبول نہیں ہے جو صحیح عقیدے اور ایمان کے بغیر ہو. یہ قرآن کا اعلان ہے، میرا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز بھی نیکی یہ نہیں کہ تم یہ کرو اور وہ کرو، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، انبیاء پر، ملائکہ پر، والیوم الآخر. اور نیکی یہ ہے کہ تم خرچ کرو، انفاق کرو. کس پر؟ اپنے عزیزوں پر، رشتہ داروں پر. ان کے لیے جب تم انفاق کرو گے، یہ اصل نیکی. اس کے بعد کہا نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے. پوری آیت ہے اس میں نیکی کی کچھ ایک فہرست بیان کی کہ نیکیاں ہیں کیا، نیک کام کیا ہیں آخر. تو عقیدے سے شروع کیا، نماز روزے تک کی بات کی، اور آخر میں بات یہی کی کہ اصل تمہارا کردار ہے. عقیدہ اور کردار، بس یہی نیکی ہے. لیکن اس آیت میں کہا کہ تم یہ نیکی، جس کو نیکی قرآن کہہ رہا ہے، کہ تم پا نہیں سکتے جب تک خدا کی راہ میں وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں پیارا ہے. کمال کی بات ہو گئی. ہم تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیا نہیں؟ جو پیارا ہے وہ خرچ کرو. انہوں نے کہا ہم تو ڈونیشن دیتے ہیں. کیا ڈونیشن دیتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس جو پرانا کمپیوٹر تھا لا کے رکھ دیا تھا ہم نے مسجد میں، جتنا پرانا سامان نکال کے ہم نے غریبوں کو دے دیا. بھئی پرانا سامان غریبوں کو دینا اور ہے، اور نیا وہ سامان جو آپ کو پیارا ہو وہ کسی کو دے دو نا، یہ اور ہے. میرے بھائی یہ کہہ دینا بھی بہت آسان ہے. جو میں نے بات کہہ دی نا یہ بھی آسان ہے. قرآن نے جو بات کہی نا اس کو سننا بھی بہت آسان ہے. ہاں سن لیا، وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں پیاری ہو. لیکن جب امتحان کی منزل آتے ہے کہ واقعاً اب آپ کو کمپیئر کرنا، آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک وہ جو آپ کو پیاری ہے، ایک وہ جو آپ کو پیاری نہیں ہے. اب ایک سائل کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے، اب آپ کو اسے کچھ دینا ہے، اس کو بھی وہی چیز چاہیے جو آپ کے پاس ہے. کون سی دیں گے آپ؟ مولا امیر المؤمنین بازار آتے ہیں، آنے کے بعد 2 کرتے خریدتے ہیں. کتنی بار کا سنو آپ کا واقعہ، لیکن اس جو ہے بیک گراؤنڈ کے ساتھ سنیں. جب لیتے ہیں ان 2 کرتوں کو خریدنے کے بعد، ساتھ میں ان کے وہی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. کیا خوش نصیب تھے وہ جو ہر وقت مولا کے ساتھ رہ رہے. ان کا لفظ غلام ان کے لیے ہو جانا، ساتھ میں ان کے نام کے غلام لگ جانا، اس سے بڑا اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کسی انسان کے لیے. قمبر کا کیا مقام ہے، اللہ اکبر. غلام علی کے غلام ساتھ میں چل رہے ہیں، ساتھ میں تھے. اس کو جب خریدا تو اس میں ایک نیا تھا بہت ہی قیمتی، اور ایک ایسے ہی ہلکا سا معمولی سا تھا. دونوں کی قیمت دے دی. قیمتی والا کرتا لے کر قمبر کو دیا، جو معمولی تھا خود اپنے لیے رکھا. قمبر نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا مجھے آپ یہ دے رہے ہیں، آپ رکھیں، آپ آقا ہیں، آپ آقا ہیں، آپ رکھیں یہ نیا والا، اچھا والا، بہترین والا، قیمتی والا آپ رکھیے مولا. کہا نہیں پسند تو مجھ کو بھی بہت ہے، لیکن میں نے دیا تم کو اسی لیے ہے قمبر کہ تم جوان تر ہو، تم جوان ہو، پہنو. دیکھیں ایک ریزن بھی دے دیا. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم جوان ہو تم لے لو. بھئی کپڑے پہننے میں جوان اور بوڑھا کیا ہوتا ہے آپ سوچیں. ابھی جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں دیکھ شاندار کپڑے پہنے بیٹھے، ابھی نہیں دیکھ سکتے، بعد مجلس کے بعد دیکھ لیجیے گا سب کو. بہت سے جوانوں سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ماشاءاللہ. تو اس میں کپڑوں میں کیا مسئلہ ہے دیکھیں آپ. لیکن جب احسان کرو تو احسان کا احساس بھی نہ ہو جس پر احسان کر رہے ہو. توجہ کیجیے، کوئی ریزن ایسا دے دو کہ وہ اس ریزن کو قبول کر لے، کہ یہ پتہ نہ چلے کہ تم اس کے پر فیور کر رہے ہو،
کہ ایسا نہیں کہ میں تمہیں کچھ دے رہا ہوں ایسی چیز، تم پہ احسان نہیں ہے، ایک ریزن ہے کہ کیوں تم کو دیا، تم جوان تر ہو اس لیے تم وہ کپڑے پہنو جو زیادہ قیمتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ سیرت اہل بیت میں جو باریکیاں ہیں اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ باریکیاں ہیں، ان پر بہت لوگ توجہ نہیں کرتے۔ رسول کائنات نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ سب وہ واقعات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس آیت کے ذیل میں کہ جو کتنی بار آپ سن چکے ہیں۔ اپنی بیٹی کو ایک نیا جوڑا دیا شادی کے موقع پر، کہا بیٹی اس کو پہننا اور علی کے سامنے پہننا، علی خوش ہوں گے، اس کو دیکھ کر علی خوش ہوں گے۔ جی بابا بالکل۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے شادی کے فوراً بعد ابھی پہننے کا موقع نہیں آیا تھا کہ ایک سائل کوئی آ گیا کھڑے ہو کے باہر سوال کر لیا اس نے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اگر کپڑے ہوں تو کچھ دے دیں، میرے فیملی کے پاس بھی کپڑے نہیں ہیں، مجھے کچھ دے دیں، کچھ عطا کر دیں، آپ کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اب دو چیزیں ہیں، دو ہی کپڑے ہیں، ایک پرانے کپڑے ہیں، ایک نیا شادی کا جوڑا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ بہت آسان ہے کہہ دینا میرے بھائی ہے، ہاں ہم بھی کریں گے، کریں جتنا ہو سکے اتنا کریں۔ یہ وہ منزلیں ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچنا کتنا دشوار ہے اس سے اندازہ کر لیجئے۔ اور مسئلہ یہاں نہیں آتا کہ صرف آپ ایسا سوچ لیں، دیکھیں کہاں ہے باریکی، اس پر توجہ کریں۔ جناب معصومہ نے اٹھا کر وہ جو نیا جوڑا تھا دیا اور وہ جو پرانا کپڑا تھا وہ پہنے رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہماری خواتین بھی ایسا کریں، شادی کے کپڑے دے دیں اٹھا کے؟ سوال یہ ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پورا واقعہ اس کا میکانزم اور اس سے جو میسج مل رہا ہے اس پر توجہ کریں۔ کپڑا دے دیا، رسول اللہ نیکسٹ ڈے آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ خاتم النبیین کی کائنات کا جو سید و سردار ہے اس کی بیٹی وہی پرانے کپڑے شادی ہو کر آئی اور پرانے کپڑے پہنے بیٹھی۔ کہا بیٹا میں نے تمہیں جو نیا کپڑا دیا تھا وہ تم نے نہیں پہنا، سب معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوا ہے، لیکن اگر نہ پوچھیں تو ہم تک کیسے پہنچے؟ اب یہ ریکارڈ کرانا ہے، تاریخ میں ریکارڈ ہو جائے۔ جی بابا آپ نے مجھے عطا فرمایا تھا، کیا ہوا اس کا؟ میں نے سائل کو دے دیا۔ سائل کو دے دیا، خود نہیں پہنا؟ نہیں بابا اصل میں آپ نے کہا تھا نا، توجہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے واقعے کی جان یہ جملہ ہے۔ فرمایا بابا آپ نے کہا تھا نا کہ میں تم کو دے رہا ہوں تاکہ تم علی کے سامنے پہننا، علی خوش ہوں گے۔ مقصد علی کی خوشنودی تھا نا۔ بابا میں نے یہ پایا کہ جب میں نے نیا کپڑا اسے دیا علی اس بات سے خوش ہوئے۔ صلوات بھیجیں محمد و آلہ۔ کیا بلندی ہے کردار کی اور کیا یکسانیت ہے فکر کی۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے فیملی ایک پیج پر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھئی ہو سکتا ہے دل چاہ رہا ہو ان کا کہ بھئی میں کچھ کروں، لیکن اسپاؤس تیار نہیں ہے، وہ چاہے زوجہ ہو یا شوہر ہو وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن زوجہ تیار نہیں ہے، شوہر تیار نہیں ہے۔ یہاں تیار کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے جو، اور کمال کی بات یہ ہے بھئی آپ ابھی تو شادی ہو کر آئی ہیں، ابھی سے آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے شوہر کا مزاج کیا ہے؟ توجہ کیجئے، پتا چلا کہ یہ امام شناسی ابھی سے نہیں ہے، پہلے سے شہزادی پہچانتی ہے کہ میں کس گھر میں آئی ہوں۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو پھر جو قرآن مجید کی چلتی پھرتی آیت ہو، جس کی سیرت اصل میں قرآن مجید کی حقیقی تفسیر ہو، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ کیا میں پہلے پوچھ لوں، پوچھا نہیں، دے دیا، دے کے کہا مجھے معلوم ہے کہ علی اسی سے خوش ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مما تحبون، کبھی زندگی میں اس کو ایکسپیرینس کیجئے گا کہ جو آپ کو زیادہ پسند ہے وہ دے دیجئے گا، اس کا ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایسا ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو، اور بہت مشکل سے ہوتا ہے لیکن کریں۔ مما تحبون، اب بس میں جلدی سے کنکلوڈ کروں کیونکہ گفتگو اس آیت پر اگر کی جائے تو بہت کچھ کی جا سکتی ہے، اور ہسٹری سے اگر ہم ایگزامپلس لیں، مما تحبون، قرآن نے خود لفظ یہ تحبون کا استعمال کیا۔ دیکھیں استعمال کیا سورہ دہر نازل ہوا، آیت کیا اتری؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، عَلَى حُبِّهِ،
اب قرآن الفاظ بھی ایسے استعمال کرتا ہے کہ کمال کے علی حبہ پہ مفسرین یہی جو ہے اس ضمیر کا رجوع کس طرف ہو رہا ہے اس پر بڑی بحث کی ہے. علی حبہ وہ دیتے ہیں اس کی محبت. کس کی محبت پر؟ خرچ کرتے ہیں اپنا کھانا. یطعمون الطعام، طعام دیتے ہیں لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں. علی حبہ، اس کی محبت میں. اس کی محبت کس کی محبت میں؟ کہا اللہ کی محبت میں. بالکل صحیح بات ہے، یہاں پر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اللہ کی محبت میں کیا ہے، لیکن مفسرین نے کہا حبہ کی ضمیر طعام کی طرف بھی جا رہی ہے، یعنی طعام کی خود ان کو ضرورت تھی، اس ضرورت میں کسی کو کھلا دیا. کھلاتے آپ بھی ہیں، کھلاتے ہم بھی ہیں، لیکن ہم اس وقت کھلاتے ہیں جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ کھلا دیتے ہیں. وہ بھی اچھی بات ہے، وہ بری بات نہیں ہے. جتنا آپ کو ملے کھلائیں، ضائع نہ کریں، دوسروں کو دیں، لیکن خود بھوکے رہ جائیں دوسروں کو کھلائیں. یہ اہل بیت کا کردار. یہ وہ قرآن جو بات کر رہا ہے وہ پیک ہے. تو اگر صرف قرآن بات کرے اور اس کی تفسیر نہ ہو عملی، تو کوئی کہے گا یہ تو صرف تھیری ہے، یہ تو صرف سٹیٹمنٹس ہیں، یہ تو کچھ نصیحتیں ہیں، یہ تو پریکٹیکل نہیں ہو سکتا. کہ پریکٹیکل ہم تم کو پہلے دکھائیں گے، آیتیں بعد میں اتاریں گے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. پریکٹیکل پہلے دکھائیں گے، آیتیں بعد میں اتاریں گے. ارے بھائی انہوں نے کھانا پہلے دیا، تعریف میں آیتیں بعد میں اتری. تو ہاں اگر کوئی عمل قرآن پر کر بھی لے تب بھی اہل بیت سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امت وہ ہے کہ جو قرآن اترتا ہے تو عمل کرتی ہے. اہل بیت وہ ہے کہ عمل کرتے ہیں تو قرآن اترتا ہے. یہ فرق ہے امت میں اور اہل بیت میں. تو بھائیان محترم، آپ کی زحمت کو میں نے تمام کیا. مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس تمام ہوئی. نتیجہ کیا ہے گفتگو کا؟ کہ جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو. یہ ٹف ہے، اس ایگزام سے گزرو، اس ٹیسٹ سے ہر انسان گزرتا ہے. خدا لیتا ہے امتحان اس طرح دینے کی کوشش کرو. لوگ شیئرنگ کتنی اچھی بات ہے. ایک ہے شیئر وہ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے، وہ مشکل ہے. ایک تو شیئرنگ ہی مشکل ہے، پھر وہ شیئر کرنا جو مجھے زیادہ پسند ہے، یہ تو اور بھی مشکل ہے. اب یہاں شیئرنگ میں جب ہم تصور کرتے ہیں تو اس میں صرف مال آتا ہے. یہ اختتام پہ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں گفتگو کو. اس کو اور پھیلایا جا سکتا ہے لیکن انہی الفاظ میں. آپ نے کہا کہ ہاں صحیح بات ہے، تو مال، کھانا پینا، کپڑے، اسی کی بات ہو رہی ہے، مال کی بات ہو رہی ہے، خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. بات نہیں، یہاں جنرل بات کہی گئی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم جو بھی خرچ کرو گے خدا اس سے واقف ہے. من شيء، جو بھی چیز. اب مال کی بات نہیں ہو رہی ہے جنرل، ہاں بے شک اس میں نمبر 1 مال آتا ہے، لیکن جب جنرل بات کہہ دی گئی تو مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد ہر وہ شے ہے جو آپ کو پسند ہے. دیکھیں آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا. آپ کا کوئی بھی دوست ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی بھائی ہے، آپ کا کوئی بھی کمیونٹی کا کوئی ایک برادر ہے، مومن ہے، اس کی کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کو صرف مال کی ضرورت ہو سکتا ہے آپ کو اس کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہو سکتا ہے اس کو آپ کے ٹائم کی ضرورت ہو سکتا ہے اس کو آپ کے مشورے کی ضرورت ہو سکتا ہے اس کو آپ کے علم کی ضرورت ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو انفلوئنس ہے کہیں پر بھی اس کو اس کی ضرورت ہو کہ آپ کہیں اس کی سفارش کر دیں. تو جو بھی اس کو ضرورت ہے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے، صلاحیت ہے، علم ہے، آپ کے پاس منصب ہے، آپ کی شہرت ہے، آپ کی ایک بات ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اسے خرچ کرنا. اور آپ کو پسند ہے، اگر میں کہہ دوں گا، میں کتنی بار کہوں ان سے میری بات جاتی ہے، میرا وہ، دیکھیں اب آپ کی بات آ گئی تو اب اس کا خرچ کرنا، اپنی ریپوٹیشن کو کسی کی مدد کے لیے خرچ کر دینا، یہ بھی اس کے ضمن میں آتا ہے. کسی کی مدد کرنا، کسی طرح بھی مدد کرنا کسی کی، یہ اس کے ضمن میں آتا ہے. چاہے ایک لفظ سے آپ مدد کریں، چاہے کسی سفارش سے آپ مدد کریں، چاہے ٹائم دے کر مدد کریں، چاہے پیسہ دے کر مدد کریں، چاہے مشورہ دے کر مدد کریں، جس طرح بھی آپ مدد کر سکتے ہیں،
یہ مدد کرنا اور وہ دینا کسی کو جو آپ کو زیادہ پسند ہے، یہ بر ہے اور یہ وہ نیکی ہے کہ اس نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسا نہ کریں۔ اب دیکھیں، جب یہ بات ہو گئی تو اس کو آپ اپلائی کریں ہر شے پر جو انسان کی بلونگنگز میں شامل ہے۔ سب سے زیادہ محبوب انسان کو اس دنیا میں مال ہے تو مال خرچ کرو، اس سے زیادہ پسندیدہ انسان اپنی جان ہے، مال سے زیادہ اس کی اپنی جان ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اپنی جان سے زیادہ کوئی چیز ہے؟ ہاں ہے، جان سے زیادہ اولاد ہے۔ اب جو اولاد کو اللہ کی راہ میں پیش کر دے، اس سے بڑی کیا نیکی ہو سکتی؟ اب یہ بات صرف دعووں پر نہیں ہے، آ کر دیکھ لو، اسی در پر آ کر دیکھ لو۔ اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اللہ کی راہ میں پیش کر دینا، اولاد کی مصیبتوں کو برداشت کر لینا، جو اولاد پر گزرنے والی ہے اس کا تصور بھی اگر ہو جائے ماں باپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا دشوار ہوتا ہے کہ ماں باپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میرے بچے کے ساتھ ایسا ہوگا، میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا، میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ شاید تاریخ بشریت کے سب سے مظلوم شخصیت خاتم النبیین ہے، پیغمبر اسلام ہے، وہ رسول کائنات ہیں کہ جس کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس ایک بیٹی سے یہ نبی بہت محبت کرتا تھا، بے پناہ پیار کرتا تھا، بے پناہ پیار کرتا تھا۔ آپ بتائیں، آپ نے انبیاء کی تاریخ میں، مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، انبیاء کی تاریخ آپ نے پڑھی ہے نا، کیا کیا ظلم انبیاء پر ہوئے ہیں، کیا کیا ظلم، یعنی کہ آروں سے کاٹا گیا ہے انبیاء کو، قتل کیا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، خون بہایا گیا ہے، سب کچھ ہوا ہے، یعنی اتنی مصیبتیں انبیاء پر پڑیں، ان کو اتنی اذیتیں دی گئیں، پتھروں میں دب جایا کرتے تھے جناب نوح، اتنے پتھر مارتے تھے کہ پتھروں میں دب جاتے تھے جناب، اتنی اذیتوں، مگر رسول یہ فرماتے ہیں جتنی اذیت مجھے دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ بتاؤ پیغمبر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر کہنا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کو تو اذیتیں دی گئیں لیکن انبیاء کی اولاد کو اذیتیں نہیں دی گئیں۔ انبیاء کو تو ستایا گیا مگر کسی نبی کی بیٹی کو نہیں ستایا۔ کتنا مظلوم ہے وہ باپ جو اپنے ہی کلمہ گو مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ بچی جو آ رہی نا میری بیٹی، جب آ رہی ہے تو میں سروقت تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں تاکہ تم کو بتا دوں کہ یہ کتنی محترم ہے میری نظر میں۔ دیکھو دکھ میں تم کو بتا رہا ہوں، تم سب کو بتا رہا ہوں، سن لو، غور سے دیکھ لو۔ نماز کی وجہ سے اذان ہوئی، پورے مسلمان مسجد میں جمع ہو گئے۔ جب جمع ہوئے اب انتظار ہو رہا ہے کہ نبی بھی آ رہے ہیں، تو نبی جیسے ہی داخل ہوئے ان تمام مسلمانوں کے سامنے اذان کے بعد نماز ہونی تھی، مگر نماز سے پہلے اور اذان کے درمیان، اذان کے بعد ایک اور کام ہوا۔ وہ کیا؟ ایک دروازے پہ کھڑے ہو گئے نبی، کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا اہل بیت نبوت، تم پر سلام۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کم سے کم جو تمام مورخین نے بالاتفاق لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ آئے تطہیر کے 6 مہینے کے بعد تک پیغمبر اسلام فاطمہ کے دروازے پر آتے تھے، ان تمام مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے فاطمہ کو سلام، تاکہ بتائیں مسلمانوں جب نماز میں تم مجھ پر سلام کرو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سمجھ لینا کہ نبی بھی کسی کو سلام کر رہا ہے۔ اس دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ حسن و حسین چلے آ رہے ہیں، منبر چھوڑ کر چلے جاتے تھے بچوں کو اٹھانے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا پہچانوا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہتے ہم نے سمجھا نہیں تھا کہ نبی اتنی محبت کرتے تھے اپنی اولاد سے۔ یہ صرف اولاد ہونے کی وجہ سے محبت نہیں تھی، محبت اس لیے تھی کہ یہ بضعۃ الرسول ہے، ٹکڑا ہے رسالت کا، یا عصمت کبریٰ کا مجسمہ ہے، اس لیے پیار تھا نبی کو، اس لیے کہ حصہ ہیں، جز ہیں، ان کے بغیر نبی
مکمل نہیں ہیں، نبی کی تکمیل فاطمہ سے ہو رہی ہے، اس لیے کھڑے ہو کے سلام بھی کر رہے ہیں، حسنین آتے ہیں تو نیچے اتر بھی جاتے ہیں، تاکہ اب کوئی اس دروازے پر گستاخی کے ساتھ نہ آئے، سمجھ لے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، لیکن اگر اس جگہ کوئی آئے اور آ کر کہے ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے اور دروازہ جلنے لگے اور دروازہ گرنے لگے اور وہ نبی کی بیٹی دونوں دیوار کے درمیان میں آ کر پسنے لگے اور نبی کی یہی بیٹی انہی لوگوں کو یہ بھی یاد دلائے، میں یہ کیوں کہا کہ اس میں تو حسن و حسین رہتے ہیں، تم اس کو کیوں جلاؤ گے؟ کہا اس لیے کہ نبی نے وہ بھی دکھا دیا تھا، وہ حسن و حسین رہتے ہیں جن کے لیے ممبر چھوڑ دیا تھا نبی نے، اس میں وہ حسن و حسین رہتے ہیں جن کے لیے اپنے سجدے کو طول دیا تھا نبی نے، تاکہ یہ کچھ تو سمجھ لیں، کچھ تو ان کی سمجھ میں آ جائے، لیکن نہیں۔ کتنا دکھ ہوگا، سوچیں اگر نبی زندہ ہوتے اور نبی کے سامنے بیٹی کے ساتھ یہ ہوتا تو نبی پر کیا گزرتی۔ بس عزاداروں میں نے ختم کیا، 3 باپ تاریخ میں ایسے ہیں اور یہ تینوں باپ ایک ہی گھر کے ہیں جن کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ظلم ہوا کہ کوئی باپ اور ہو تو برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی کی بیٹی کتنی مظلوم ہے، کتنی مظلوم ہے، لیکن پھر اور ظلم آگے بڑھتا ہے۔ اب علی کی بیٹی سامنے آتی ہے، علی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ بس ختم کر دیں، میں اسی جملے میں ختم کر رہا ہوں۔ علی کی بیٹی، اب آگے بڑھیں گے تو ایک اور بیٹی ہے جہاں ساری مصیبتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ جس کا پہلو شکستہ تھا، وہ بیٹی نبی کی، جس کا بازو جس پر تازیانہ مارا گیا تھا، وہ بیٹی نبی کی، جس کا سینہ زخمی تھا، وہ بیٹی نبی کی، اور ایک علی کی بیٹی جسے مسلسل تازیانے مارے جا رہے تھے، جسے مسلسل پیاسا رکھا جا رہا تھا، لیکن اب حسین کی بیٹی، ننھی سی بیٹی ایسی ہے کہ یہاں پر زخم بھی ہے، سینے پر بھی زخم ہے، چہرے پر بھی زخم ہے، ہاتھ بھی زخمی ہے، ارے تازیانوں کے نشان بھی ہے۔ ہاں، یہ بیٹی جب اس دنیا سے جاتی ہے تو ایک بھائی ہے، بے کس بھائی، جنازے کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور قبر میں اتار کر کہتا ہے بابا آپ کی امانت میں لے کر آیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار عمل صالح کو قبول فرما، سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کو امان اور سکون کرامت فرما، مخصوصاً اس وقت جو حالات لبنان اور غزہ کے ہیں، خداوندہ ان مؤمنین کی، ان مظلوموں کی مدد فرما، خداوندہ جلد سے جلد اس دنیا میں امن و امان قائم ہو، اس وائلنس میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں خداوندہ ان کو صحت و شفا عنایت فرما، جو شہید ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں داخل و شامل فرما۔